بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رجب کے مہینے روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سویا کریں۔ سورج نکلنے سے پہلے گھر میں انشاءاللہ بے حساب رزق آ جائے گا۔ جب بھی رات کو بستر پر سونے جائیں 100 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے بیان کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد اور اس کے پاکیزہ نام ہے۔ خصوصاً رجب کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ذکر و اذکار کی فضیلت دوچند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رجب کے اس مبارک مہینے میں روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ کے گھر میں خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوں گے اور اللہ پاک غیب سے بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے، اور جو بندہ اس مبارک مہینے میں رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارتا ہے، کائنات کا مالک اس کے لیے آسمانوں سے رحمتوں کا مینہ برسا دیتا ہے۔ رزق کی تنگی ہو یا قرض کا بوجھ، اولاد کے مسائل ہوں یا ذہنی پریشانی، رجب کے ان مبارک لمحات میں کیا گیا یہ عمل تقدیر کے بند دروازوں کی چابی ثابت ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ دراصل بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آب پاشی کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں ذکر و تسبیح کا بیج نہیں بوتا، وہ رمضان کی برکات سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اس مہینے کی ایک ایک ساعت قیمتی ہے، اور رات کا آخری پہر تو وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں غنی کر دوں۔ رجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب آپ گرم بستر پر لیٹ کر اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کی آواز عرش الہی پر ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رزق کے وسعت کے لیے یہ تسبیح ایک ایسا تیر بہدف نسخہ ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اسم اعظم کا ورد کرنے والا شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو عقل انسانی سے بالا تر ہوتے ہیں۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان اور مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال حکمت کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ جب انسان تھکا ہارا دن بھر کی مصروفیت کے بعد بستر پر جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آنے والی صبح نئی امید اور کامیابی لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہے کہ اللہ کے پاک ناموں کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اڑتی ہے اور رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ
انسان کو بتاتی ہے کہ دل کی بے چینی، فکر کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں کی معرفت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص ان کو یاد رکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے صفات کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے دل کو رب العالمین کی عظمت سے جوڑ دیتا ہے اور اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ رات کا سکون، اندھیروں کا سکون اور نیند کا لمحہ انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کی باتیں کہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام رات سونے سے پہلے اذکار پر زور دیتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں رات کا یہ پچھلا پہر بہت قیمتی ہے۔ اس وقت کی تسبیح انسان کے نام اعمال میں نور بھر دیتی ہے۔ اللہ کے وہ نام جو حیات اور قیام کی صفات رکھتے ہیں، جب زبان پر آتے ہیں تو مردہ دلوں کو زندگی بخشتے ہیں اور ڈوبتے ہوئے نصیب کو سہارا دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اسے ایمان کی حلاوت اور استغنا عطا کرتا ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھتے ہیں تو آپ اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہیں جو نہ کبھی سوتی ہے اور نہ کبھی فنا ہوگی۔ وہ ذات جو ہر چوٹی کو رزق کا ذمہ لیے ہوئے ہے، وہ بھلا اپنے اس بندے کو کیسے بھول سکتی ہے جو رات کی تنہائی میں اسے یاد کر رہا ہو۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے مانگنے کے انداز میں ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں وہ انداز سکھاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی صفت رحیمی عروج پر ہوتی ہے۔ رزق کی بندشیں توڑنے کے لیے توبہ اور استغفار سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ تو اس کے گناہوں کے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں جو رزق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ گناہ رزق کو روک دیتے ہیں اور ذکر الہی ان بندشوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بستر پر جانے سے پہلے اللہ کے ایک خاص نام کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو وہ اپنے روح کو رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ یہی مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کی یاد ہو تاکہ زندگی کے تمام مراحل خیر و عافیت کے ساتھ طے ہوں۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے ناموں کی برکت سے ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ ہوئے، اسے ذکر پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اس کا نام دلوں کو قوت بخشتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں اور زندگی کی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے۔
مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا، لیکن قوم نے توبہ کر لی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ شفا یاب ہوئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب حالات بالکل نا امید ہو جائیں، جب چاروں طرف اندھیرا ہو، جب رزق کے تمام ظاہری دروازے بند نظر آئیں، تب اللہ کو پکارنا ہی واحد راستہ ہے۔ مچھلی کا پیٹ ہو یا غربت کی گہری کھائی، اللہ کا ذکر وہاں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رجب کا مہینہ اسی توبہ اور واپسی کا مہینہ ہے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ ناظرین، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، معاشی دباؤ، رشتوں کے مسائل اور فکر و انتشار سے دوچار ہے، وہاں سب سے مضبوط سہارا یہی ہے کہ وہ ہر رات رب کے نام لے کر سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے۔ خاص کر رجب کا مہینہ جو کہ فصل بونے کا مہینہ ہے، اس میں کیا گیا عمل آپ کے لیے سال بھر کے رزق اور برکت کا ضامن بن سکتا ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، جس میں عظیم فتوحات حاصل ہوئی اور جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا اور راتوں کو قیام کرنا اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اور جب اس کے ساتھ اسم اعظم کی تسبیح جڑ جائے تو رزق کی بارش کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سورۃ الطلاق کی آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کی وسعت کے لیے تقوی شرط ہے اور ذکر تقوی کی بنیاد ہے۔ رجب میں جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کا دل دنیا کی محبت سے نکل کر اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ یہ تسبیح آپ کو اسی مقام غنا تک پہنچاتی ہے۔ اسی پس منظر میں رات کو 100 مرتبہ اللہ کے ایک منتخب نام کا ذکر نہ صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتا ہے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اپنی زندگیوں میں اسی نقطے پر زور دیا کہ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے اور انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جدید دنیا کی تیز رفتاری نے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے،
مہنگائی اور معاشی بحران نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی وہ پناہ گاہ ہے جہاں سکون ملتا ہے۔ رات کا ذکر ایک روحانی ڈھال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور ہر نئی صبح کو کامیابی کے پیغام میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا دیتا ہے کہ میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ ناظرین، رات کو بستر پر سونے سے پہلے جب آپ اللہ کا ایک خاص نام پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر یہ خاص عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہار آئیں گی اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوئے یعنی سوتے وقت اللہ کا یہ نام 100 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حاجات پوری کر دیتا ہے اور وہ صبح اٹھ کر سر سبز و شاداب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور رہتا ہے۔ رجب کے مہینے کی برکت سے جب آپ یہ نام پڑھ کر سوئیں گے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ کے رزق کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں بلکہ گھر کا سکون، بچوں کی عافیت، صحت کی سلامتی اور نیک بیوی و اولاد بھی رزق عظیم ہیں۔ اللہ پاک اپنے اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کے دسترخوان وسیع کر دے گا اور آپ کو کسی غیر کا محتاج نہیں کرے گا۔ رزق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا سیکھیں۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی رات کو سوئیں اللہ پاک کا یہ نام پڑھیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ دو نام ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ایک انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے دو عظیم نام ہیں، یا حی یا قیوم جو اللہ کی حیات کی علامت ہے، اللہ زندہ ہے، اور یا قیوم جو اللہ کی قیومیت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ کے تمام حاجات پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت حی و قیوم وہ صفات ہیں جن کے سائے میں کائنات کا ذرہ ذرہ قائم ہے۔ ان ناموں کا ورد کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ کائنات کی تمام قوتیں اس کی خدمت پر معمور کر دی جاتی ہیں۔ رجب کے مہینے میں ان ناموں کی تکرار آپ کی روح کو جلا بخشے گی اور آپ کے گھر کے گوشے گوشے سے برکتیں پھوٹیں گی۔ یاد رہے کہ یا حی یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو وہ ان ناموں کو بکثرت ورد کرے۔ رجب کی راتوں میں یہ ورد جادوی اثر رکھتا ہے۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت اور اس کی قدرت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب آپ ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں تو آپ دراصل کائنات کی سب سے بڑی قوت سے، بڑی طاقت سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ طریقہ عمل: ناظرین، یہ تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ آپ نے رات کو باوضو حالت میں
सोने से पहले दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह या हय्यु या क़य्यूम की पढ़नी है। उसके बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की पढ़नी है, और एक तस्बीह आपने अस्तग़फिरुल्लाह की पढ़नी है। अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह आपके गुनाहों के बोझ को हल्का करेगी और तौबा के दरवाजे खोलेगी, जबकि आयत करीमा आपको हर बड़ी बला और मुसीबत से नजात दिलाएगी। इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत कुरान में बयान की गई है कि तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर आसमान से मौसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा। यह कुरानी वादा रजब के महीने में इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आखिर में फिर दोबारा दरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह रजब के महीने में इस अमल की बरकत से सूरज निकलने से पहले आपके घर में बेहिसाब रिज़्क़ आ जाएगा और अल्लाह पाक तमाम तंगियों को दूर फरमा देगा। आप महसूस करेंगे कि आपके कामों में आसानी पैदा हो रही है, रुके हुए मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं और गैर मुतवक्को ज़राए से मदद पहुँच रही है। यह अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है वो उसकी तरफ दौड़ कर आता है। रजब का ये तोहफ़ा ज़ाय न करें, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हर रात ये अमल करके अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द हो जाएं। वो बेहतरीन कारसाज है और कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। आपकी परेशानियां इंशाअल्लाह बर्फ की तरह पिघल जाएंगी और आप एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के नामों में ऐसी तासीर और ताकत है कि ये पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर सकती है। तो आपकी माशी तंगी और मुश्किलात अल्लाह के लिए दूर करना कोई बड़ी बात नहीं। बस नीयत साफ रखें, हराम कमाई से बचें और रिज़्क़ हलाल की तलब के साथ यह अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी नस्लें भी उस रिज़्क़ से फैज़याब होंगी जो अल्लाह तबारक व तआला आपको इस तस्बीह के सदक़े अता फरमाएगा। आखिर में मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुक़द्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रजब की बरक़ात समेटने और रमज़ान तक ईमान की सलामती के साथ पहुँचने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।